الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد و سلام کے بعد ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سید محمد محب النبی دواخانہ حمیدیہ چینل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے نسخے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو حمایت اسلام طبیہ کالج کے شفا خانے میں سالوں سے شوگر کے مریضوں کو استعمال کروایا جا رہا ہے. اس نسخے کے مفید ہونے کے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ یہ حمایت اسلام طبیہ کالج کے فارماکوپیا میں درج ہے. اس نسخے کا نام اکسیر ذیابیطس ہے. ناظرین، نسخہ بتانے سے پہلے آپ کو شوگر کے بارے میں مختصراً بتاتا چلوں. طب یونانی میں شوگر کو ذیابیطس کہتے ہیں اور اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے: ذیابیطس وہ مرض ہے جس میں پیا ہوا پانی تھوڑی دیر کے بعد پیشاب کی صورت میں بدن سے خارج ہو جاتا ہے. ناظرین، طب یونانی میں ذیابیطس کی دو اقسام کی گئی ہیں. نمبر 1، ذیابیطس بارد. ناظرین، یہ ذیابیطس کی وہ قسم ہے جس میں پیشاب کی تو کثرت ہوتی ہے لیکن پیشاب میں شوگر خارج نہیں ہو رہی ہوتی. دوسرے نمبر پر ذیابیطس ہار ہے. یہ ذیابیطس کی وہ قسم ہے جس میں پیشاب کی کثرت کے ساتھ ساتھ پیشاب میں شوگر بھی خارج ہو رہی ہوتی ہے. چونکہ اکثر شوگر کے مریض ذیابیطس کی اسی قسم میں مبتلا ہوتے ہیں، اس لیے جب بھی مطلقاً ذیابیطس کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے اسی قسم کو مراد لیا جاتا ہے. اس ویڈیو میں آپ کو جو نسخہ بتانے جا رہا ہوں وہ اسی قسم کی شوگر یا ذیابیطس کے لیے ہے جسے طب یونانی میں ذیابیطس ہار کہتے ہیں اور پیشاب کے ساتھ شوگر خارج ہو رہی ہوتی ہے. ناظرین، نسخہ کو نوٹ فرما لیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں. ناظرین، یہ حمایت اسلام طبیہ کالج کا فارماکوپیا ہے اور اسی میں یہ نمبر 5 پر نسخہ درج ہے جس کی ترکیب کچھ اس طرح ہے، آپ اسے نوٹ فرما لیں. ناظرین، اس نسخے میں چاکسو، گڑ مار بوٹی، تخم جامن، تخم کریلا خشک، زنجبیل اور پوست حلیلہ زرد تمام اجزاء برابر وزن میں شامل کیے جاتے ہیں. ناظرین، ان تمام اجزاء کو علیحدہ علیحدہ کوٹ چھان کر صفوف کر لیں اور پھر ان تمام اجزاء کو برابر وزن میں اچھی طرح ملا کر سنبھال لیں. اس صفوف میں سے 1 سے 2 گرام مقدار میں دوا صبح، دوپہر اور شام کھانے کے بعد تازہ پانی سے کھائیں. مرض کی نوعیت کے مطابق یہ مقدار 3 گرام تک ایک خوراک میں کی جا سکتی ہے. ناظرین، اگر کسی کو ضرورت ہے تو اس دوا کو بنا لے اور استعمال کرے. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو شفا عطا فرمائے. دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں. ملیں گے ایک نئی اور انتہائی مفید ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات میری اور آپ کی حامی و ناصر ہو.